بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پینشن کے ریلیٹڈ کہ ایک ملازم جو ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو 35 اور 65% کا پورشن الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی 35% جو کمیوٹیشن پینشن ہے وہ اگر نہ لینا چاہے، 100% وہ پینشن لینا چاہیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ تو سب سے پہلے جی ٹائپ آف پینشن آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس میں ریٹائرنگ کو سلیکٹ کریں گے۔ نیم آف پینشنرز ہم شعیب صاحب ہیں، ان کا نام لکھ دیں گے۔ تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے یہ 1/9/1965 ہے۔ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 1/9/1990 میں یہ جو ہے وہ انہوں نے جوائن کیا تھا۔ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے ان کی 1/9/2025 ہے۔ تو بیسک پے اسکیل ان کا جو 11 ہے۔ لاسٹ بیسک پے جو ان کی 56,967 روپے بنتی ہے، جو کہ 24 منتھ کی ایوریج پے ہم نے لی ہے۔ تو ریٹائرنگ ایئر انکریمنٹ 1310 روپے ان کو جو ہے ایڈمیزیبل ہیں، کیونکہ یہ جون کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو ریٹائرنگ انکریمنٹ جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد ان کی جو یہ مختلف الاؤنسز ہیں، جس طرح اسپیشل پے اگر کسی کو اتھرائز ہے تو وہ اس کے اندر فل کرے گا۔ پرسنل پے اگر کسی کو اتھرائز ہے تو وہ اس کے اندر فل کرے گا۔ کوالیفیکیشن پے اگر کسی کو اتھرائز ہے تو وہ فل کرے گا۔ اوورسیز پے اگر کسی کو اتھرائز ہے تو وہ اس کے اندر فل کریں گے۔ سینئر پوسٹ الاؤنس جو ہوتا ہے وہ اگر کسی کو اتھرائز ہے تو وہ فل کریں گے۔ تو ادر کے اندر پینشنیبل الاؤنس جو ہوتے ہیں، جو کہ پینشن کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے ایڈ کریں گے۔ تو کمیوٹیشن ہم نے یہاں پہ 0 کی ہوئی ہے، 35 تک ہے، آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے 0 کی کیونکہ یہ جو ہے گریجویٹ ہی نہیں لینا چاہتے، یہ 100% پینشن لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ 0 کو سلیکٹ کیا۔ تو نیچے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا۔ تو ابھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو 100% پینشنز ہے وہ کتنی بنے گی اور ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ تو پینشن کیلکولیشن ان ریسپیکٹ آف شعیب صاحب، بیسک پے اسکیل 11، ریٹائرڈ فرام فیڈرل گورنمنٹ آن ریٹائرنگ پینشن، آپٹیڈ فار نو کموٹیشن۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 100% پینشن لے رہے ہیں، اس کے اندر 35% جو کموٹیشن پینشن ہے وہ نہیں لے رہے۔ تو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ان کی بنتی ہے 1/9/2025۔ ڈیٹ آف برتھ ان کی بنتی ہے 1/9/1965۔ ایج ایٹ ریٹائرمنٹ، جب ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی عمر جو بن رہی ہے وہ 60 سال بنتی ہے۔ تو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 1/9/2025 ہے۔ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ 1/9/1990، یعنی انہوں نے جب جوائننگ کی ہے تو 1/9/1990 کے اندر یہ انہوں نے جوائننگ کی ہے سروس کو۔ تو لینتھ سروس جو ان کی بنتی ہے وہ 35 ایئرز بنتی ہے، یعنی 35 سال انہوں نے سروس کی ہے۔ کوالیفائنگ سروس ان کی جو ہے وہ 30 سال ہے۔ تو بیسک پہ 56,967 روپے جو ایوریج ہے، اور ریٹائرنگ ایئر انکریمنٹ اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1310 روپے۔ تو ٹوٹل امالومنٹس ان کے بنیں گے 58,277 روپے۔ تو جو 58,277 ہے، جو اس کا فارمولہ ہے ایوریج بیسک پے ملٹیپلائی 7/10 ملٹیپلائی کوالیفائنگ سروس ڈیوائڈ جو ہے وہ 3 ہوتا ہے، 30 ہوتا ہے۔ تو یہ فارمولہ لگانے کے بعد جو ان کی پینشن نکلے گی، جس کو ہم گراس پینشنز کہتے ہیں، وہ ان کی بنی ہے 40,793 روپے۔ تو یہ 40,793 جو ان کی پینشن بنی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو آگے نکلنا تھا 65 اور 35%، اس کو مزید ہم کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی یہ 100% لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے یہ فارمولہ ایڈ نہیں ہوگا 65 اور 35% والا۔ تو ابھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ان کی کتنی بنتی ہے۔ تو اس کے اندر 5 ایڈ ہاک جو ریلیز انکریزز ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو نیٹ پینشن ان کی بنی ہے 40,793 روپے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ 100% ہے، اس کے اندر وہ آپ کو گریجویٹ ہی نہیں ملے گی۔ تو 15% انکریز ہوا 2011 کے اندر، یہ اضافہ 6,119 روپے، جب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تو 46,912 بن جائیں گے۔ 7.5 پینشن انکریز ہوئی 2015 کے اندر، ٹوٹل اضافہ 3,518 روپے بنے، تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 50,431 روپے بن جائیں گے۔ 15% انکریز
پینشن ہوئی 2022 کے اندر 7,564 روپے، اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے، اضافہ جو ہوا ہے تو 57,996 روپے بنتے ہیں۔ 17.5% انکریز ہوا پینشن 2023 کے اندر، تو 10,149 روپے کا اضافہ ہوا، تو ٹوٹل 68,145 روپے بنتے ہیں۔ تو 15% انکریز ہوا 2024 کے اندر پینشن، تو 10,221، تو 78,367 روپے، تو یہ بیس لائن پینشن ان کی 78,367 روپے بنتی ہے، جس کے اوپر آگے والے جتنے بھی پینشن جو انکریز ہوگی، اضافے ہوں گے، وہ اس کے اوپر لگیں گے۔ تو 7% انکریز ہوا 2025 کے اندر، تو اضافہ 5,485 ہوا، تو ٹوٹل 83,853 روپے بن گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیس لائن پینشن 78,367 روپے ہی رہے گی۔ تو میڈیکل الاؤنس جو ہے 100% 2010 کا، اس کو 10,198 روپے ملیں گے، اور 25% انکریز جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ 2,549 روپے اس کے اندر ایڈ ہوں گے، تو لم سم ان کو جو پینشن ملے گی وہ 91,115 روپے ملے گی، جس کے اندر میڈیکل الاؤنس بھی ڈال کے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو تمام اضافے بھی شامل ہیں، اور یہ 100% پینشن ہے، اس میں سے گریجویٹی شامل نہیں ہے، یہ ود آؤٹ گریجویٹی ان کو یہ پینشن ملے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ گریجویٹی لینے کا کیا فائدہ ہے، اور ود آؤٹ گریجویٹی جو آپ کی پینشنز ہے وہ کتنی بننی چاہیے تھی۔ تو 65% پینشن ود ایڈ ہاک الاؤنسز جو بیس لائن پینشن بنتی ہے وہ اپروکسیمیٹ 50,000 لمسم بنتی ہے۔ تو کیونکہ اس شعیب صاحب نے جو ہے یہ 100% لی ہے، تو 100% ان کی جو بیس لائن پینشن بنی ہے ود 5 ایڈ ہاک ریلیف جو ہے وہ لمسم 78,367 روپے بنی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپروکسیمیٹ 28,000 روپے کا جو اس کے اندر اضافہ ہے 100% پینشن لینے کی وجہ سے۔ پے ریسٹوریشن آفٹر 12 سال کے بعد جب ان کی 100% پینشن ہونی ہے، تو 28,000 کو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کیا ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ 28,000 ملٹیپلائی ہم نے 12 کیا، یعنی سال کے منتھ کو، تو 3,36,000 روپے بنتے ہیں ایک سال کے، جو اس نے ایکسٹرا لینے ہیں ود آؤٹ کسی اضافے کے۔ یہ میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی اضافہ تو چلیں وہ پینشن کا ہر سال آپ لوگوں کو لگتا رہے گا، مزید یہ بڑھیں گے۔ تو 3,36,000 ملٹیپلائی 12، یعنی ابھی ہم 12 سال پہ کرتے ہیں، جب 12 سال پہ جا کے یہ آپ لوگوں کی پے ریسٹوریشن ہوگی 100%، تو اس وقت تک یہ کتنی اماؤنٹ بن جائے گی؟ تو یہ اپراکسیمیٹ جو ہے وہ 40 لاکھ بنتا ہے۔ تو لیکن جو شخص ایز اے ریٹائر ہوتے ہوئے جو 35% اکموڈیشن پینشن کی بعد میں گریجویٹی لیتے ہیں، تو گریجویٹی اپروکسیمیٹ جو بیسک پے اسکیل 11 ان کی تقریباً جو ہے 21 لاکھ بنتی ہے۔ تو باقی آپ لوگ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا آپ لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے اور کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو چلیں، یہ تو خیر آپ لوگوں پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ 100% پینشن کمیوٹ کروانا چاہتے ہیں یا 65% لینا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھ دیا، آپ خود کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔